بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ ما رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کے کلام کی یہ صفت ہے کہ کائنات کے اندر کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ کئی بیماریاں، کئی مشکلات، کئی حاجات، کئی روحانی ترقیاں اس کے اندر بند ہے۔ صرف تجسس کی اور تدبر کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، تو ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کی ایک سورہ فاتحہ ہی کافی ہے، سورہ اخلاص ہی کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کافی ہے۔ بے شمار ایسی روایات ہیں، بے شمار ایسی احادیث ہیں جو قبر میں مردے کو عذاب سے بچاتی ہیں۔ سورہ ملک ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا ہے کہ اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سورہ ملک مجسم شکل میں جس طرف سے بھی عذاب آئے گا اٹھ کھڑی ہوگی، اللہ یہ میرا پڑھنے والا ہے، میں اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گی۔ سورہ یاسین، سورہ مزمل، پورا قرآن شفا سے بھرا ہوا ہے۔ فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے اگر شہد کی مکھی میں، اس کے شہد میں تاثیر رکھی ہے، یہ تو اس کی اپنی کلام ہے، کیا اس میں تاثیر و اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً اعتقاد رکھنے والے اور کامل یقین رکھنے والوں کے لیے یہ کامل ہدایت ہے۔ جو بھی شخص کسی بیماری میں، روحانی، جسمانی، عصبی، سحری، جادو جنات کے مرض میں مبتلا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ ایک نیلا دھاگا بلو کلر کا لے، سر کے بالوں کی جڑ سے، یہ پیشانی کے جو بال ہیں یہاں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو ناپ لے، اور پھر اس دھاگے کو 7 گنا کر دے، 7 تاریں اس کی بن جائے اسی ناپ کے مطابق، اور پھر اس کو ڈبل کر دے تو 14 بن جائیں گی۔ سورہ فلک بسم اللہ سمیت پڑھتے جائیں اور اس کے اندر گرہ لگاتے جائیں، پھونک ماریں گرہ لگاتے وقت، اور گرہ جو ہی کھینچیں گے آپ پھونک ماریں 11 دفعہ، 11 بار پڑھیں، سارے جسم سے اس دھاگے کو پھیر لیں، پھر جلائیں، اس کو جلائیں، اور جلانے کے دوران میں جو اس کا دھواں ہوگا اس کی بو کو، اس کی اسمیل کو دیکھیں کہ اصل دھاگا جلنے کی بو ہے، گوشت کے سڑنے کی ہے، چمڑا سڑنے کی ہے، یا ربڑ کے سڑنے کی ہے۔ ہر ایک کی بو علیحدہ ہوتی ہے جلنے کے دوران میں۔ اس وقت تک جلاتے رہیں جب تک کہ دھاگا جلنے کی اصل جو اس کی دھوئیں کی بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں، اس وقت تک اس کو پڑھ پڑھ کے کیا کرتے جائیں، جلاتے جائیں۔ جسم کے اندر سے جو خناس قسم کی جناتی، عصبی، سحری، جادوئی اثرات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ نکل جائیں گے۔ اور یہ سورہ فلک اور سورہ الناس جادو کے علاج کے لیے حرف آخر ہیں، اس سے بڑھ کر قرآنی وظیفہ نہیں ہے۔ اس کا شان نزول بھی دیکھ لیں، 11 آیات ہیں دونوں صورتوں کی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس لبید یہودی کے بیٹیوں نے کیا تھا تو پھر کیا اثرات ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صورتوں کو نازل کیا تھا۔ آپ پڑھتے جاتے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں، فلک پو پھوٹنے کو کہتے ہیں، من شر ما خلق، اور اس کے اندر جو شر ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر النفاثات، پڑھ پڑھ کر پھونکے مارنے والے ہوں گے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس کے شر سے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ پھونکیں بعض دفعہ تباہ و بربادی کا سبب بنتی ہیں، اور بعض پھونکیں فائدے کا سبب ہیں۔ کسی کو جب دم درود کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اللہ نے فرمایا نفخت فیہ من روحی، آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکی نا، وہ یوم ینفخ فی الصور، جب صور پھونکا جائے گا، بانسری کی طرح جب اس کے اندر پھونک ماری جاتی ہے نا، آوازیں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 آیات کو پڑھتے ہیں، وہ گریں کھلتی جاتی تھی، اور آپ فرماتے تھے مجھے ایسی آزادی جس طرح کسی کو زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک کڑی کھلتی جاتی ہے تو انسان سکھ کا سانس لیتا ہے، تو اسی طرح جب آپ ان پر پھونک مار کے پڑھ کے جلائیں گے، ہر وہ خناس، ہر وہ بدبخت انسان جس نے کسی کے اوپر کچھ جادو کے ذریعے اس کے کاروبار کو، اس کے جسم کو، اس کے ذہن کو باندھا ہوا ہو، کھل جاتا ہے، اس کی مردانگی کو باندھا ہوا ہو، کھل جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی تشخیص، اپنا علاج جب تک خود نہیں کرے گا، کائنات کے اندر کوئی دوسرا اتنا مخلص شخص نہیں ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی اللہ کے خاص ولی کے سوا کوئی اتنا مخلص نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے بیٹھ کر پڑھائیاں کرے، بغیر کچھ لیے دے کام کرے۔ یہ انسان کی فطرت ایسی نہیں ہے، یہ کسی کو ایک وقت، ایک ٹائم، ایک منٹ کا نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے خود ان صورتوں کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے سے انسان کے جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ نکال دیتا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، اعوذ باللہ سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے، 11 بار پڑھیں گے، 11 دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، دھاگے کے اوپر گرہ لگائیں گے، اپنے قد کے برابر ناپ لینا ہے، 7 تاریں بنانی ہیں، 7 گنا کرنا ہے، اس کو پھر ڈبل کر کے، یہ یعنی سنگل ہے، اس طرح کی 7 ہوں گی، پھر ان 7 کو یوں ایسے دورہ کریں گے، یہ ایسے دورہ کر کے پھر اس کے اوپر کیا کریں گے، 11 گرہ لگائیں گے، 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فلق پڑھیں گے، پھر اس کو جلائیں اور دیکھتے جائیں کہ اس کے گوشت، چمڑا، ربڑ یا خود دھاگا جلنے کی بو آ رہی ہے، اور جب تک دھاگا جلنے کی بو جاری رہے، جلتی رہے اس وقت تک، اور اگر یہ پہلی دفعہ ہی دھاگا جلنے کی بو آئے تو پھر آپ جادو جنات کے چکر میں نہ پڑیں، آپ کوئی ڈاکٹری علاج کرائیں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، کسی حکیم سے رجوع کریں، اس لیے کہ بعض دفعہ انسان نفسیات کا مارا ہوتا ہے نا، جو کہہ دیتے ہیں کوئی، اور جادو اور جنات کے بارے میں یہ آپ کو بتا دوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، اگر 2-3 آدمی بیٹھ کر ان کا تذکرہ کریں گے تو جو ان میں سے کمزور اعتقاد کا ہوگا اس کو یہ اثرات لاحق ہو جائیں گے۔ یہ بات میری لکھ لیں گرہ باندھ لیں کہ یہ جادو اور جنات کا مرض جو ہے، یہ ایسی تذکرہ کرنے سے اپنے دوستوں میں، گھر والوں میں، جہاں بھی 2-4 آدمی بیٹھے ہوں گے، ان میں سے جو کمزور اعتقاد ہوگا اس کے اوپر یہ مرض لاحق ہو جائے گا، لگ جائے گا۔ اس لیے پرہیز کیا کریں، اپنے یقین کو کامل رکھیں۔ انسان سے بڑا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا،
اشرف المخلوقات۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔